بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر محمد محسن آج ایک خاص بات چیت کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ بات چیت کا موضوع ہے تعلیم کی اہمیت اور مسلمانوں میں اس کا فقدان اور کمی۔ اس سے پہلے کہ بات چیت کو آگے بڑھایا جائے، میں اپنا تعارف مختصراً پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ کہ میرا تعلق ڈسٹرکٹ بجنور کے ایک چھوٹے سے قصبہ نیندرو سے ہے۔ ابتدائی تعلیم لوکل حاصل کرنے کے بعد بی ٹیک ان میکینیکل انجینئرنگ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے حاصل کی۔ ماسٹر آف انجینئرنگ کے لیے بامبے یونیورسٹی جانا ہوا، اور پی ایچ ڈی پھر میں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے کمپلیٹ کی۔ جاب کے سلسلے میں بامبے رہتے ہوئے انجینئرنگ کالج میں پڑھانے کا کام انجام دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ بیرون ملک سعودی عربیہ میں کنگ خالد یونیورسٹی میں بھی انجینئرنگ کے پڑھانے کا انجینئرنگ اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کا کام انجام دیا۔ میرا تعلق تعلیم سے رہا مکمل 30 ایئرس ایکسپیرینس تقریباً میرا انجینئرنگ اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کا رہا، لہٰذا ایک تعلیم کی اہمیت کو جانا، اور اسی لیے یہ خواہش کہ ہمارے ایریے میں بھی وہ بچے جو کسی مجبوری کی وجہ سے کسی وجہ سے پڑھائی حاصل نہیں کر پاتے، ایجوکیشن نہیں ہو پاتی ان کو کسی طرح سے آگے بڑھایا جائے۔ حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تعلیم کا ایک اہم رول ہے کسی انڈیویجول کے ترقی کرنے کا، یا اجتماعی طور پر قوموں کے ابھرنے کا، قوموں کے پروگریس کرنے کا۔ آج قومیں تعلیم کی وجہ سے، تعلیم میں آگے ہونے کی وجہ سے مختلف قومیں ترقی پذیر ہیں، اور یہ دور انجینئرنگ ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے۔ ہر فیلڈ میں علم کی اہمیت ہے، اور تعلیم کی وجہ سے، ایجوکیشن کی وجہ سے لوگ ترقی کر رہے ہیں، اور یہ دور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے کہ مصنوعی انٹیلیجنس کے ذریعے سے ہر ایک فیلڈ میں ترقی کی جا رہی ہے۔ لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے ہر فیلڈ میں، چاہے وہ میڈیسن فیلڈ ہو، چاہے ایگریکلچر فیلڈ ہو، اور چاہے روزمرہ کے کاموں میں استعمال ہونے والے شعبے ہوں، ہر ایک فیلڈ میں سائنس، ٹیکنالوجی اینڈ کمپیوٹر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال خوب ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے روز بروز ہر ایک فیلڈ میں انڈیویجولی ترقی ہو رہی ہے، نئی چیزیں ایجادات ہو رہی ہیں، نئی چیزیں جو ہیں وہ وجود میں آ رہی ہیں، اور آدمی وہ کام جو مہینوں میں اور سالوں میں کیا کرتا تھا، وہ کام اب منٹوں، سیکنڈوں میں اور دنوں میں انجام دیے جا رہے ہیں۔ مصنوعی طور پر جو ہے وہ چیزوں کو بنایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے، کمپیوٹر کے ذریعے سے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے مصنوعی چاند بھی ایجاد کیا جا چکا ہے، اور مصنوعی چاند جو ہے مون وہ نکلتا ہے، اور مصنوعی اعتبار سے بہت ساری چیزیں جو ہم روزمرہ کے
روزمرہ کی لائف میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ تعلیم کے بغیر انسان ادھورا ہے اس وقت کے اعتبار سے۔ وہ زمانہ تھا کہ جب تعلیم کے بغیر جو ہے وہ زندگیاں گزرتی تھی، اچھی خوشحال زندگی ہو جاتی تھی، لیکن آج کا دور تعلیم پر منحصر ہے۔ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے، ایک اچھے معاشرے کو بنانے کے لیے، ایک اچھی قوم کے ڈیولپمنٹ کے لیے، ایک اچھی قوم کے بن جانے کے لیے تعلیم کا ٹول آف ایجوکیشن از ویری اسینشیل۔ لیکن سانحہ اس مسلمان قوم کے لیے یہ ہوا کہ آج مسلمان عالمی اعتبار سے دیکھیں تو وہ تعلیم میں بہت پچھڑا ہوا ہے، بہت پیچھے، اور اس کی وجہ سے وہ ترقیوں سے رکا ہوا ہے۔ چاہے وہ ملکوں کو دیکھ لیا جائے، چاہے وہ انڈیویجول دیکھ لیے جائیں، ہر ایک اعتبار سے ہم دیکھیں کہ ملک ہمارے ملک ہیں، مسلمانی ملک، اسلامی ملک ممالک ہیں، لیکن وہ ترقی دوسرے ملک کر رہے ہیں، ویسٹرن کنٹریز کر رہے ہیں، اور جو ہے یوروپین کنٹریز کر رہے ہیں، وہ ترقیات ہمارے مسلم ممالکوں میں نہیں ہیں، اور وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ تعلیم میں پیچھے ہوئے ہیں۔ جہاں یوروپین کنٹریز میں اور جہاں ڈیولپ کنٹریز میں یونیورسٹیز ہیں، ورلڈ کلاس یونیورسٹیز ہیں، وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں ورلڈ کلاس ریسرچرز اور ورلڈ کلاس تھنکرز، ڈاکٹرز کی کمی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یونیورسٹیز ہمارے پاس ایسی ورلڈ کلاس نہیں ہے جس میں جو ہے وہ اچھی تعلیم ہو اور اسٹینڈرڈ تعلیم ہو، ورلڈ کلاس ایجوکیشن ہو، اور پھر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام ہو، اور جو ہے پھر اس طرح سے آگے بڑھ کر کے ملکوں کی ترقیاں ہو، انڈیویجول ترقی ہو۔ تو اس کے لیے بڑے پیمانے پر یونیورسٹیز کا بنانے کی ضرورت ہے، ملکوں کے اعتبار سے اچھی اسٹینڈرڈ اعلیٰ یونیورسٹیز بنانے کی ضرورت ہے، اور اس میں محنت اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک اگر گراؤنڈ لیول پر ہم دیکھیں، ایک چھوٹے لیول پر ہم اس کا تجزیہ کریں تو ہمارے یہاں اس کا بھی فقدان ہے، اور ہمارے بچے گلی کوچوں میں گھومتے پھرتے ہیں، وقت کو ضائع کرتے ہیں، اور ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، ان کو گائیڈ کرنے والا، اویئر کرنے والا، کیریئر سے اویئرنیس ان کو نہیں ہے، ان کو لائف سے کوئی اویئرنیس نہیں ہے، کیسے لائف گزارنی ہے۔ لہٰذا نہ دین کی خبر ہے اور نہ دنیا کی خبر ہے، اور پھر جو ہے پچھڑتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ایک لائف کو لیبر مزدور بن کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ کسی نے جو ہے چھوٹے موٹے کورس کیے، چھوٹے موٹے کام کیے، سیکھ لیے، میکینک بن گئے، پلمبر بن گئے، الیکٹریشین بن گئے، اور بچے بس اسی کو حاصل کر کے اور اسی میں رہتے ہوئے گزر اوقات اور گزر بسر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں بھی جو ہے وہ پریشان اور تنگ حال رہتے ہیں، اور آخرت کا بھی موقع ان کو سمجھنے کا اور دین کو بھی سمجھنے کا موقع ان کو نہیں مل پاتا۔ لہٰذا اس کے لیے جو انٹلیکچوئلس ہیں، جو تھوڑا سمجھدار ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، وہ حضرات آگے آئیں اور اس طرح کی اسکیم اور پلاننگ کریں کہ کیسے ہمارے ایریے کے، ہمارے ریجن کے بچے جو وقت کو ضائع کر رہے ہیں اور وقت کا صحیح یوٹیلائزیشن نہیں ہو پا رہا، ان کو آگے بڑھ کر کے گائیڈ کریں، ان کو اویئر کرائیں۔ انٹلیکچوئل جو ایریا کے انٹلیکچوئل ہیں، جو لوگ ہیں، ان سے کانٹیکٹ کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے سے کانٹیکٹ کیا جائے، اور ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کیا جائے جس کے ذریعے سے وہ بستیوں کے بچوں کو جو پڑھائی سے کسی نہ کسی درجے میں ہے، جن کا تعلق، وہاں پر جو ہے وہ ایک اویئرنیس پروگرام اور اویئرنیس لیکچرز وغیرہ کا انتظام کیا جائے، وہاں بچوں کو جوڑ کر کے
لوکل اسکول کالجز میں اویئرنیس پروگرام قائم کیے جائیں اور بچوں کو جو ہے وہ کیریئر اور فیوچر سے آگاہ کیا جائے، اچھی تعلیم کو انٹروڈیوس کیا جائے، بتایا جائے اور ان کے لیے تمام تر سہولیات کا انتظام کروانے کی کوشش کی جائے۔ اس کے لیے سینٹر کی ضرورت ہے اور وہاں پر ایک اس طرح کے تھنکرز کی ضرورت ہے۔ لہذا اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں آئی اور یہ چاہا کہ میں اس سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم یوز کرتے ہوئے اپنی بات آپ تک پہنچاؤں اور اس پر ہم کوئی کنسٹرکٹیو ورک ہم اس پر کریں، ٹھوس ورک اس پر ہم کریں تاکہ ہمارا ایریا، ہمارے ایریے کے بچے وہ آگے بڑھیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ شہروں میں جیسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے، جامعہ ہمدرد ہے اور دیگر بڑی یونیورسٹیز ہیں، اس میں بڑے کورسز کے لیے، اعلیٰ کورسز کے لیے ان کے داخلے ہوں اور پھر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کرنے کے بعد وہ اعلیٰ کمپٹیشنز، بڑے کمپٹیشنز میں بیٹھیں۔ اس کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے وہ میں اپنے طور پر بھی کرنے کے لیے تیار ہوں اور وہاں کے لوگوں سے بھی، ایریے کے لوگوں سے، نیندرو، ہتائی اور اطراف کے جو بستیاں ہیں ان کے لوگوں سے بھی درخواست کہ وہ جو ہے اس معاملے میں تعاون فرمائیں اور ایک ایسا منظم طریقہ اور ایک منظم سسٹم بنے کہ ہمارے بچے وہاں سے کچھ پرائمری تعلیم حاصل کر کے شہروں میں آئیں، بڑی یونیورسٹیز میں داخلے ہوں، ان کو گائیڈ کرنے کے لیے ہم لوگ وہاں پر اویلیبل ہوں اور ان کو اویئر کرانے کے لیے، ان کو اور ان کے پیرنٹس کو اویئر کرانے کے لیے ہم وہاں پر موجود ہوں اور ان کو موٹیویٹ کریں تاکہ وہ اچھی یونیورسٹیز میں بڑے کورسز میں داخلے ہو سکیں ان کے لیے۔ اسی کے ساتھ بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہمیں آپ کا کوآپریشن حاصل ہوگا۔ والسلام وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔